وبائی امراض، قحط اور بے برکتی، بری حکمرانی، دشمنوں کا تسلط اور خانہ جنگی سی کیفیت سے کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ کو معلوم کرنے کے لیے آج میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کرونا وبائی امراض جس نام سے بھی ہم سن رہے ہیں، اسی طرح جو قحط سی کیفیت ہے یا برکت نہیں ہے، یہ کمپلین اکثر لوگ کرتے ہیں، یا بری حکمرانی کے ساتھ اس وقت ہم مبتلا ہیں۔ دشمن ہم پہ مسلط ہیں، سارے مسلمانوں پہ دشمن قابض ہیں، غیر مسلم قابض ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر شہر میں جنگ سی کیفیت ہے۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم ان تکالیف میں مبتلا ہیں؟ اس چیز کو آج ہم حدیث کی روشنی میں غور کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہوتی ہے اور اس بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، لوگ اس بے حیائی کو عام کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس قوم میں وبائی بیماریاں، ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن بیماریوں کا پہلے کبھی کسی نے نام تک نہیں سنا ہوتا۔ ایک وجہ تو اس حدیث کے اس پوائنٹ پر غور کرو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، وبائی امراض، یہ کرونا ہو یا اس طرح کی کئی بیماریاں، یہ اس وجہ سے پھیلتی ہیں کہ بے حیائی عام اور بے حیائی کو پھیلانے والے عام، روکنے والے تھوڑے۔ بے حیائی کو روکنے والے تھوڑے، پھیلانے والے زیادہ۔ بے حیائی کو پسند کرنے والے تھوڑے رہ جاتے ہیں اور بے حیائی کو عام پھیلانے والے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں جب قوم کوئی بھی آ جائے کہ وہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہوں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہوں، اس کو برا نہ سمجھ رہے ہوں، تو پھر وہاں وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس وقت ہم اگر پاکستان میں دیکھ لیں تو بے حیائی پھیلانے والے لوگوں میں حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے، جہاں میڈیا اور سیاستدان، بلکہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں، اس کے علاوہ شادی بیاہ تقریبات، چودھری، چھوٹے موٹے افسر، لوگ، معاشرے کے سرکردہ لوگ سارے بے حیائی کو پسند کر رہے ہیں، اکا دکا اللہ ماشاءاللہ۔ اور بے حیائی کو پھیلانے کی بات ہو تو ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ٹک ٹاپ ایک بے حیائی کی بہترین ایپ ہے۔ اس کے علاوہ کتنی ایپ بن چکی ہیں جس سے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بے حیائی سکھائی جاتی ہے، اور بے حیائی سکھائی خالی نہیں جاتی بلکہ بے حیائی کی دعوت دی جاتی ہے کہ پیسے بھی لو، پیسے ہاتھوں سے دے کر ان کو اس بے حیائی میں ڈالا جاتا ہے۔ اور وہ، مجھے تو اب ان کی ویب نام ہی نہیں آ رہا، کتنی وہ مشہوریاں دیں گے، جی آگے سینڈ کرو تو اتنے پیسے ملیں گے، اور خوبصورت سی لڑکی آئے گی، اپنا کہے گی اس کو ایسے کرو تو پھر ایسے ملے گا۔ لالچ دے کر، سبز باغ دکھا کر نوجوان طبقے کا 90%، 95% پاکستانی نوجوان، لڑکیاں لڑکے، بلکہ بوڑھے مائیاں بابے اس بے حیائی کی سرپرستی کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، اور ہر بندے کی جیب میں، ہاتھ میں بے حیائی کا آلہ ہے۔ چاہیں تو اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ،
آپ اس آلے کو ٹھیک طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہاں نہیں۔ آپ بے حیائی والی کوئی ایپ کوئی چیز ڈالیں، کروڑوں لوگ آپ کو شیئر کر لیں گے، لاکھوں لوگ آپ کو لائک کر لیں گے، اور آپ دین کی تبلیغ کی بات کریں تو بہت مشکل ہے، اس کو آگے بھگائیں گے۔ نظر آ بھی جائے نا سکرین پہ، جلدی سے آگے بھگا دیں گے کہ کہیں تھوڑی دیر رک کر ہم نے اس کو دیکھ لیا سن لیا تو یہ مولانا صاحب ہم سے چمٹ ہی نہ جائیں۔ کوئی دین کی بات، شیطان غالب ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کے گھر کے افراد، اہل محلہ بھی بیٹھے ہیں، میری باتیں اسپیکر کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں۔ آپ کے گھر کے افراد کتنے لوگ ہیں جو حیا پسند ہیں اور حیا کو پروموٹ کرتے ہیں؟ زیادہ بچے بچیاں بظاہر جو پردہ ہے، زیادہ لوگ برد عورت اسی کو پسند کرتے ہیں کہ کھیڑ ہو، گانے باجے ہوں، بے حیائی ہو، اور جگتیں لگائی جاتے ہوں، مذاق اڑائے جاتے ہوں، ہاں جی، تاتار کیے جاتے ہوں۔ یہاں تک اب اس طرح کی ایپ آ گئی ہیں کہ پورے لاہور میں، بڑے بڑے شہروں میں، پنڈوں میں بھی جو مزدوریاں محنت کرتے تھے نا نوجوان، ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ محنت مزدوری وہاں ڈھونڈو تو مزدور نہیں ملتا، یا پتہ چلے گا جو غریب لوگ ہیں لاہور گئے ہیں مزدوری کرن، ادھر بھی مزدور لینے جاؤ مستری تو قابو نہیں آتے، وہ کہتے ادھر کھڑے کھڑے 2000 دیہڑی دیو۔ اتنا تکبر اور عجیب سی کیفیت ہے، مزدوری کرنا ہی نہیں چاہتے، بیٹھے بیٹھائے یہاں کہتے ہیں مل جائیں۔ اور میں کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں مانگنے والوں کی تعداد بھی شب و روز بڑھ رہی ہے، بھکاری اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے لگ رہا ہے 50% قوم پاکستانی مانگنے والے بن گئے ہیں، کیونکہ حکمران جب مانگنے والے میں شرم محسوس نہ کریں تو نیچے آسانی ہوتی ہے۔ اور اس وقت کیا کسی حال میں مانگنے والا گھاٹے میں نہیں ہے؟ جنہیں لالے لوئی، ہاں جی، جنہیں لالی لوئی ان کی مسئلہ، جب لوئی اتار لی ناچ نہ دیکھے آنگن ٹیڑھا، جب بے حیائی قوم کے رگ رگ میں بیٹھا دیں گے پھر حیا نہیں رہے گا، نہ اللہ کا حیا، نہ رسول کا حیا، نہ مسجد کا حیا، نہ قرآن کا حیا، نہ علماء کا حیا، نہ بزرگوں کا، نہ بڑوں کا۔ آپ دیکھ لو کتنی قوم بے حیا ہو گئی، ورنہ ہم جب چھوٹے تو یہ بزرگ ٹائپ کوئی صوفی صاحب جیسے بیٹھے ہیں، ہاں جی، اس طرح کا کوئی بزرگ آتا تو ہم شرارت کر بھی رہے ہوتے رک جاتے، وہ بابا جی آ رہے نے کی کہن گے، وہ چاچا جی آ رہے نے کی کہن گے، انیاں شرارتاں کر رہے ہیں۔ دور سے دیکھ کر بزرگ کو حیا سے رک جاتے تھے۔ اب بتاؤ کس میں حیا ہے؟ اس لیے فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے اور لوگ بھی اس بے حیائی کو پھیلانے میں معاونت کرنا شروع کر دیں تو اس قوم میں وبائی بیماریاں پھیلا دی جاتی ہیں، اور وہ بھی ایسی بیماریاں کہ گزرے ہوئے دور میں ان کا نام ہی نہیں سنا ہوتا۔ آج ڈاکٹر صاحبان بیماریاں گن گن کے ہی تھک گئے، اتنی عجیب و غریب۔ جی اب ایک کرونا جو سنا نہیں تھا ہم نے کہ کرونا بھی کوئی بلا ہے، یہ بے حیائی کی بدولت، کفر میں بھی بے حیائی، ہم میں بھی بے حیائی کی بدولت کرونا نکلا اس حدیث کے مطابق۔ اب کرونے کی آگے کتنی قسمیں آ گئی ہیں، گنتی سے باہر ہے۔ ایک کرونا کی وہ قسم آ گئی جس سے بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اکثر مریضوں کو چیک کریں پتہ چلتا ہے بی پی ڈاؤن، ان کا بھی ڈاؤن جو پہلے ہائی رہتا تھا، یہ بھی اس کی ایک قسم ہے۔ اب اس کا ہائی رہتا تھا پچھلے کئی سالوں سے، اب لو رہ رہا ہے۔ کون سی چیز ایسی کھا لی جو لو رہ رہا ہے؟ جو کھاتا تھا ہائی کا اتنے سالوں سے، ہائی کی دوائی کھاتا تھا، اس کی لو کیسے ہو گئی؟ یہ بھی ایک قسم ہے۔ فلو آ گیا، انفیکشن آ گئے، بخار آ گئے، اور بہت سی۔ تو یہ ساری وبائیں اس حدیث کے مطابق اس قوم میں پھیل جاتی ہیں جو بے حیائی کو پھیلائے، بے حیائی کو پسند کرے، بے حیائی کو پرموٹ کرے۔ اگلی بات جو میں نے کی تھی قحط کی، کہ قحط کیوں ہے ہمارے اندر، بے برکتی کیوں ہے، اسی حدیث کا دوسرا جز سیدنا ابن عمر نے جو بیان کی ہے، روایت کی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس میں برکت اٹھ جاتی ہے اور قحط سالی آ جاتی ہے، گزر بسر میں تنگی اور حکمران کے ظلم کی صورت میں ان کا مواخذہ ہوتا ہے۔ اب ناپ تول میں جو قوم کمی کر رہی ہے وہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں، جان بوجھ کے خراب ترازو رکھے ہوتے ہیں۔ میں بھی، آپ بھی سرچ کرتے ہیں، یہ ریڑیاں جو لگاتے ہیں جی ٹی روڈ پہ، آپ چیک کر لیں۔ اب مجھے بتانا کسی کا صحیح نیا ترازو ہو، جان بوجھ کے 1 کروڑا رکھا ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے سے تاثر مل رہا ہے کہ آپ زیرک ہیں اور بڑی گہرائی سے آپ اس کا ناپ تول دیکھ رہے ہیں تو پھر صحیح بھی تول سکتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کو وہ روڑا جو رکھا ہوا ہے روڑا دکھا جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے اپنا پیمانہ خراب رکھا ہوا ہے، لو بھی مجھے پورے کلو کا پیمانہ دکھانا، یہ دودھ جو ناپتے ہیں 1000 گرام کا مجھے ڈھونڈ کے دینا کسی کے پاس ہو، اس کو کلو نہیں کہیں گے، کہیں گڑوی، 1.25 کلو دودھ دے۔ پیمانے خراب ہیں، ناپنے کے بھی، تولنے کے بھی، ماپنے کے بھی، جو ماپے جاتے ہیں فٹ 2 فٹ، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور جتنی یہ جدید شاپس کھل رہی ہیں ان کے نزدیک 900 گرام کا کلو یا لیٹر کہتے ہیں۔ یہ شفافیت ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا لیٹر جو ہے وہ 900 گرام کا ہے، یا ہمارا کلو جو ہے وہ 900 گرام کا، 1000 والا ہم نے ختم کر دیا ہے۔ کس طرح کیفیتیں بدل کر شیطانی دماغ لڑا کر دھوکہ کیا جاتا ہے، اور مسلمان اس وقت سب سے زیادہ اس کے شکار ہیں، یعنی زیادہ ناپ تول میں کمی کرنے والے مسلمان ہیں۔ آج بتا رہا تھا لڑکا، ایک صاحب کو شہزان کی بوتل دی تو وہ کہنے لگا یہ تو مرزائیاں دی ہیں، میں نہیں پینا۔ تو میں کہا بھئی مسلمانہ دی کیڑی ہو، لے آنے 10 کیڑی ہو، کوک مسلمانہ دی ہے، سپرائٹ ہے، وہ پھر یہودیاں دی نے، مرزائیاں دے بھی پیو نے، 10 پھر بنایا کیجئے اپنا۔ ساری عمر نیگیٹو سوچ، غلط سوچ۔ جو ناپنے تولنے سے وابستہ ہے وہ چاہتا ہے کہ پورا دوں اور میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ ناپنے والا بھی بے ایمانی کر رہا ہے، ماپنے والا بھی بے ایمانی کر رہا ہے، تولنے والا بھی۔ اللہ کا خوف رہ ہی نہیں گیا۔ اور سن لو پھر آپ کے نبی فرما رہے ہیں جو ناپ تول میں، ناپنے میں، تولنے میں کمی کرے گا اس قوم کے اندر قحط آئے گا، برکت نہیں رہے گی، اور ان کی گزر بسر مشکل میں ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی آگے فرمایا کہ حکمران ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ظلم ہوگا کہ بجلی مہنگی ہو جائے گی، یہ عوام پہ ظلم ہے، تو یہ ہمارے کرتوت ہیں بھائی۔ وہ ہلاکو جب بندے لینوں میں لگا کے قتل کر رہا تھا اور اندھیری کی طرح ہلاکو کے بربریت کر رہے تھے، اور اسلامی خلافت کا مرکز بغداد میں دماغ کے، سروں کے بڑے بڑے لوگوں کے مینار بنائے جا رہے تھے، سر اڑا اڑا کے۔ ایک عورت آگے بڑھی، بوڑھی، اس نے ہلاکو کا گھوڑا آگے روکتے ہوئے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اس نے کہا بی بی پیچھے ہٹ جا، ابھی تو اللہ کا عذاب چکھ جو ہم تیرے اوپر آئے ہوئے ہیں، ابھی تو آپ عذاب چکھو جو آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ایسے حکمران آپ پہ آئے ہوئے ہیں، یہ عذاب چکھو۔ اور ناپ تول صحیح کرنے کی بجائے اور خراب، بلیک میں مزدور مزدوری نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے مجھے ویسے ہی مال مل جائے۔ مستری کام نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے مجھے ایسے ہی مل جائے۔ اور ناپنے تولنے بیچنے والے چاہتے ہیں کہ بس کوئی اور راستہ مل جائے، اور مانگنے والے بڑے بڑے بھروپ بنا کر مختلف ہیلو بہانے سے ڈرامے بازی کر کے مانگ رہے ہیں۔ اور اس قوم پہ عذاب نہیں ٹلے گا جب تک یہ اپنی پیمائش، ناپنا تولنا ٹھیک نہیں کریں گے، ورنہ اس سے بھی برے حکمران آپ کو مل سکتے ہیں۔
बिजली होगी मिलेगी नहीं, पेट्रोल होगा मिलेगा नहीं, चीनी होगी आप तक नहीं पहुंचेगी, ढेर लगे होंगे। ज़र्री मुल्क है, इसकी तो चीनी इतनी ज़्यादा है कि पूरा अफ़गानिस्तान खा रहा है मगर आपको नहीं मिल रही। इंडिया आपकी चीनी ईरान खा रहा है, आपको नहीं मिल रही। एशिया के 36 मुल्कों में पहुंच जाती है, आपको नहीं मिल रही, क्योंकि आपका नाप तोल ठीक नहीं है, आपके करैक्टर ठीक नहीं है, अजाब आया हुआ है। अब इसी हदीस का तीसरा नुक्ता फरमाया, जो कौम ज़कात नहीं देती उस पर भी रहमत रोक ली जाती है, आसमान से बारिश रोक ली जाती है। अब ज़कात को भी तावान समझेंगे तो फिर तंगियाँ हैं। और चौथा नुक्ता जो फरमाया, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद तोड़ती है तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है, फिर वो दुश्मन उनके वसाइल में से कुछ पर कब्ज़ा कर लेता है। ये भी मैंने हदीस का हिस्सा सुना है कि जो कौम अल्लाह रसूल से अहद तोड़ लेती है, हमने अल्लाह रसूल से अहद तोड़े हुए हैं, हमने कलमे की सूरत में अहद किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा अहद था कि हम अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदारी में रहेंगे। नहीं रह रहे, मर्ज़ी से रह रहे, हम मर्ज़ी से उठते हैं, मर्ज़ी से सोते हैं, मर्ज़ी से रिश्ते रखते हैं, मर्ज़ी से काम तल्लुकात बनाते हैं, अल्लाह रसूल की मर्ज़ी नहीं अपने ऊपर मुसल्लत करते। और फिर इसका नतीजा ये है कि आज दुश्मन मुसल्लत है। 57 इस्लामी मुल्क मिल के भी छोटे से इसराइल से नहीं लड़ सकते। कभी सऊदी अरब के हुक्म की बात सुनी है कि उसने कहा इसराइल रुक जा? आपके किसी हाकिम ने कहा हाँ इतना कहा कि मैं साथ खड़ा हूँ, फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हूँ, बस ये कहा है, ये नहीं कहा रुक जा इसराइल वरना हम मुसलमान मुल्क के इत्तेहाद करके तेरा ताया पांचा कर देंगे, कह भी नहीं सकते। ये 57 मुल्क पर दुश्मन मुसल्लत है इसलिए कि इन मुल्कों ने, इन मुसलमानों की अक्सरियत ने अपने अल्लाह रसूल से वादा तोड़ दिया है। हाँ, इस वादे को जब तक बहाल नहीं करेंगे, 57 क्या 57 100 भी तुम हो जाओ, छोटे से इसराइल को, छोटे से हिंदुओं को नहीं रोक सकते, क्योंकि ईमानी तौर पर कमज़ोर हो और दुश्मन हमारे वसाइल पर काबिज है। हमारी दुनिया भर में मुसलमानों के जो वसाइल हैं इन पे दुश्मनों का कब्ज़ा है। तेल हो, सोना हो, पहाड़ हो, हुक्मरानी हो, हुक्मरानी भी दुश्मनों की मर्ज़ी की है। इस्लामी मुल्कों पे देख लो, सब इस्लामी मुल्कों में उनकी मर्ज़ी के हुक्मरान हैं, उतार के फेंक देता है, जिसको चाहता है ले आता है। ये इसकी वजह है कि हमने अल्लाह रसूल से एग्रीमेंट तोड़ा हुआ है। आखिरी नुक्ता इस हदीस का, जिस कौम के बड़े अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, अल्लाह ताला के नाज़िल करदा निज़ाम को इख्तियार नहीं करते, अल्लाह ताला उनमें जंगी कैफियत पैदा फरमा देता है। बड़े से मुराद वज़रा, वज़ीर आज़म, जज साहबान, ख़ासकर यहाँ जुडिशरी निज़ाम है, अल्लाह रसूल की मर्ज़ी और उनके फ़ैसलों के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, अल्लाह रसूल से खौफ नहीं खाते, अल्लाह रसूल की राज़ी और नाराज़गी को नहीं देखते, अपने मफादात को देख के फ़ैसले करते हैं। तो फरमाया जो निज़ाम अल्लाह ने तुम्हारा कुरान और हदीस की रोशनी में उसको नाज़िल नहीं करते, नाफिज नहीं करते, तो अल्लाह ताला उस कौम में खाना जंगी, इस वक्त पाकिस्तान खाना जंगी का शिकार है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सारी मुस्लिम दुनिया, सऊदी अरब के भी 25 शहजादे फुड़क चुके ने, मोहम्मद बिन सलेमान को 25 शहजादे मार के अगे लिया है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की